بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسی بوڑھی ماں کا دل خراش واقعہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو اپنے بیٹے کے دکھوں کی ستائی ہوئی، جس کو غیروں نے نہیں اپنے بیٹے نے ستایا اور رلایا۔ اس دکھی ماں کی داستان سن کر یقیناً آپ کے آنسو بھی نکل جائیں گے کہ ماں کے ساتھ اتنا ظلم بھی ہوتا ہے۔ ماں بڑی مظلوم ہے۔ محترم ناظرین، ماں کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کرنا، ماں کے کبھی آنسو نہ نکلنے دینا۔ دنیا میں سب سے عظیم رشتہ ماں کا ہے، ماں کو کبھی نہ رلانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کو کبھی اف تک نہ کہنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس مائیں رو رہی ہیں، باپ تڑپ رہے ہیں، وہ کسی کو کچھ بتانے کے قابل بھی نہیں۔ اب بتائیں تو کیا بتائیں کسی کو کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے۔ خیر، میں آپ کو آج جو واقعہ بتانے جا رہا ہوں یہ ایک بوڑھی ماں کا واقعہ ہے۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کو بڑے خواب دکھاتا ہے کہ ماں، میں تجھے ملک سے باہر لے جاؤں گا، ہم وہاں بڑی خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اب ماں، اس کا اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ بیٹا اکیلا بیٹا، شوہر فوت ہو چکا۔ پہلے تو بیٹے نے یہ کیا کہ ماں کو اتنا مجبور کیا کہ وہ اپنا گھر بیچنے پر تیار ہو گئی۔ اب بیٹے کے دل میں لالچ تھا، ماں تو نہیں جانتی تھی کہ بیٹے کے دل میں کیا ہے۔ اس نے ماں کو مجبور کر کے پہلے اس کے گاؤں کا، اپنے شوہر کا گھر بیچوایا۔ گھر بیچ کر وہ شہر آ گئی، لاہور آ کر رہنے لگی۔ اب بیٹے نے یہ سوچا کہ ماں کو اس طرح تو یہ مجھے پیسے نہیں دے گی، نہ ہمارے پاس کچھ اتنے پیسے ہیں۔ اب یہ کرتا ہوں کہ ماں سے کہتا ہوں کہ یہ والا گھر بیچ دو، ہم باہر جا کر رہیں گے، وہاں کی زندگی بڑی خوشحال ہے، وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، وہاں تم بڑی خوش رہو گی۔ خیر، ماں جاتی تو کہاں جاتی، کرتی تو کیا کرتی، کس کو اپنا دکھڑا سناتی کہ وہ نہیں جانا چاہتی، کس کو بتاتی۔ اس نہ چاہتے ہوئے بھی ماں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ماں نے بولا، ٹھیک ہے بیٹا، ہم چلے جاتے ہیں۔ اب بیٹا ماں کو ایئرپورٹ پر لے کے چلا گیا۔ اب وہاں اس کو بٹھایا کہ ماں جی آپ یہاں پر بیٹھیں، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ فلائٹ نے کب جانا ہے، کب ہم نے یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ اب ماں بیچاری وہاں پہ انتظار کر رہی ہے اپنے بیٹے کا کہ بیٹا اندر گیا ہے پتہ کرنے کے لیے کہ جہاز نے کب اڑان بھرنی ہے، کب ہم نے بیٹھنا ہے۔ بیٹا چلا گیا، ماں انتظار کرتی رہ گئی۔ اب ماں بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اب ماں پریشان ہونا شروع ہو گئی کہ میرے بیٹے کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا، میرا بیٹا ابھی تک واپس نہیں آیا، وہ تو مجھے ساتھ لے کے اس نے جانا تھا، وہ ایسے کیسے جا سکتا ہے۔ خیر، ماں انتظار کرتے کرتے اب اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کر رہی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو، میرا بیٹا تو میرے بغیر کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر، ایک ساتھ میں صفائی کر رہا تھا ایئرپورٹ کے اوپر، اس صفائی کرنے والے نے دیکھا کہ کافی رات گزر چکی ہے، اب ماں جی اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی اس کے آس پاس نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ وہ جا کر ماں جی سے کہتا ہے، ماں جی آپ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی کام ہے، آپ کو کوئی لینے آئے گا، آپ نے کس کے پاس جانا ہے، کدھر جانا ہے؟ اب ماں جی کہتی ہیں کہ میرا بیٹا اندر گیا ہے، ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں، اب وہ واپس آئے گا اور مجھے ساتھ لے کے جائے گا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لوگ کیسے ماں کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ماں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ خیر، اس نے کہا، ماں جی اب آپ کا بیٹا واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت تو نہ کوئی فلائٹ آنے والی ہے اور نہ ہی جانے والی ہے، اور جتنا ٹائم آپ بتا رہی ہیں آپ کا بیٹا آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، لہذا آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ اب ماں جی اس سے لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں کہ تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے بڑی پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا، لہذا میں اس کا انتظار کرتی ہوں۔ یہ ماں کی ممتا ہے، ماں ہوتی ہی ایسی ہے، ماں بڑی بھولی بالی ہوتی ہے، بڑی سیدھی سادی ہوتی ہے۔ ماں کو آپ اپنی باتوں میں کسی بھی وقت لگا سکتے ہو اور اپنا کام نکلوا سکتے ہو۔ اب ماں دعائیں کر رہی ہے، اپنے بیٹے کی خیر مانگ رہی ہے، اس بیٹے کی خیر مانگ رہی ہے کہ جو بیٹا دھوکہ دے کر، رلا کر، اکیلا چھوڑ کر ماں کو چلا گیا۔ خیر، وہ صفائی کرنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ماں جی کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے، اب اس نے واپس تو آنا نہیں۔ وہ ماں جی کو سمجھاتا ہے، ماں جی کچھ ٹائم بعد
سمجھ جاتی ہیں وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ وہ گھر جا کر اپنی بیوی کو بتاتا ہے، ان کی اولاد نہیں ہوتی، دونوں میاں بیوی رہ رہے ہوتے ہیں، بیوی بھی ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے، جا کر اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ یہ ماں جی ہیں اور ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے، ان کا بیٹا ان کو چھوڑ کر چلا گیا، میں ان کو اپنے گھر لے آیا ہوں۔ خیر وہ کہتی ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ماں جی کو کھانا بھی دیتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ بھی دیتے ہیں، بستر دیتے ہیں۔ اب ماں جی رات گزارتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ماں جی آپ کا گھر کدھر ہے، آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی اور بیٹا یا آپ کی کوئی بیٹی؟ ماں جی بتائے تو کیا بتائے، اپنا دکھ سنائے تو کیسے سنائے؟ ماں جی کہتی ہے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہ بیٹا میری اور کوئی اولاد نہیں، میرا ایک ہی بیٹا تھا جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میرا شوہر تھا وہ بھی فوت ہو گیا، میرے بیٹے نے مجھے مجبور کیا، میں نے اپنے گاؤں والا مکان جو میں نہیں بیچنا چاہتی تھی، اس اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر، اس کی ضد کے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیے اور مجبور ہو کر میں نے وہ اپنا گاؤں والا مکان بیچا اور یہاں ہم شہر رہنے لگ گئے۔ اب یہ والا مکان بھی بیچ کر وہ باہر چلا گیا اور مجھے یوں ہی تنہا چھوڑ گیا، مجھے رسوا ہونے کے لیے چھوڑ گیا، مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گیا، میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ میاں بیوی کہتے ہیں ماں جی کوئی بات نہیں، اب آپ نے یہاں ہی رہنا ہے، یہی آپ کا گھر ہے، ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں۔ خیر ماں جی کو سہارا بھی چاہیے تھا، اب ماں کا کوئی نہیں تھا، ماں جی وہاں پر رہنے لگتی ہیں اور ماں جی اب باہر جاتی ہیں سبزی لینے کے لیے، سبزی لا کر اپنی بہو کو دیتی ہیں، وہ پکاتی ہیں، ایسی زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ماں جی سبزی لینے کے لیے جاتی ہے اور باہر ایک ٹکٹ بیچ رہا ہے، لاٹری کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے اور وہ آواز لگا رہا ہے کہ 10 روپے میں 10 کروڑ کما لو، 10 روپے میں 10 کروڑ کما لو۔ اب ماں جی سیدھی سادھی 10 روپے سبزی میں سے بچتے ہیں، وہ اس کی ایک لاٹری لے لیتی ہے اور گھر آ کر بہو کو دیتی ہے کہ یہ میں نے ایک لاٹری خریدی ہے، وہ آواز لگا رہا تھا کہ 10 روپے میں 10 کروڑ کما لو، خیر میں نے لے لی ہے۔ وہ رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں جی ہماری اتنی قسمت کہاں کہ ہماری کوئی لاٹری نکل آئے۔ خیر ماں جی یہ معمول بنا لیتی ہیں کہ جب بھی جاتی ہیں 10 روپے کی لاٹری خرید کر لے آتی ہیں۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ لاٹری بیچنے والا کہتا ہے ماں جی آپ نے اتنی لاٹریاں خرید لی ہیں، اب 1 2 4 دن کے بعد اعلان ہونے والا ہے کہ کس کی لاٹری نکلی ہے، کس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا ہے، تو آپ نے اس پروگرام کو لازمی دیکھنا ہے۔ ماں جی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ آ کر اپنی بہو کو بتاتی ہیں، بہو کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، دیکھتے ہیں کہ ہماری قسمت میں کیا ہے۔ جس دن یہ پروگرام تھا ماں بیٹی ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ انعامات نکلنا شروع ہو گئے، 10,000 20,000 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، اس طرح انعامات بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کا دل دھڑکتا جا رہا ہے دھڑکتا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا انعام نکلے کہ نہ نکلے۔ خیر جب آخر کا ایک نمبر رہ جاتا ہے، پہلا انعام 10 کروڑ کا، وہاں پر ماں جی کا اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں عورت کا 10 کروڑ کا انعام نکلا ہے۔ اب ماں بیٹی بڑی خوش ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور یہ خبر کسی نہ کسی طرح اڑتی 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 اس کے بیٹے تک بھی جا پہنچتی ہے، اس لالچی بیٹے تک جو اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، رونے کے لیے، مرنے کے لیے، رسوا ہونے کے لیے۔ جب اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ میری ماں کا تو 10 کروڑ کا انعام نکل آیا ہے، اب وہ دوڑا ہوا واپس آتا ہے اور اپنے ماں کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ اس بے شرم کو شرم نہ آئی کہ جس ماں کو میں نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اب کس منہ سے میں اس کا سامنا کروں گا؟ لیکن لالچی لوگ، ذلیل لوگ یہ بات نہیں سوچتے۔ وہ اپنی ماں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس بنگلے سے باہر نوکر آتا ہے اور کہتا ہے کس سے ملنا ہے؟ جی میں نے فلاں سے ملنا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اچھا، ماں جی کو جا کے بتاتا ہے کہ اس نام کا بندہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں جی سمجھ گئی کہ میرے بیٹے نے مجھے ڈھونڈ لیا، اس کو خبر مل گئی ہوگی کہ میری ماں کی لاٹری نکلی ہے، اب کروڑوں روپیہ میری ماں کے پاس ہے۔ ماں آ کر دروازے پر باہر کھڑی ہوتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ تو میرا بیٹا نہیں، تو میرا بیٹا ہوتا تو مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا، تو میرا بیٹا ہوتا تو مجھے یوں رسوا نہ کرتا، تو میرا بیٹا ہوتا تو مجھے یوں رونے کے لیے، تڑپنے کے لیے، مرنے کے لیے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اب اس لیے تو میرا بیٹا نہیں ہے، یہاں سے دفع ہو جا، میرے پاس اب تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اب تیرے لیے دعا بھی نہیں کر سکتی کہ جتنا تو نے مجھے دکھ دیا ہے، جتنا تو نے مجھے رلایا ہے۔ محترم ناظرین،
آج کی یہ داستان، آج کی یہ کہانی سچا واقعہ ہے، اور ایسے واقعات کئی ماؤں کے ساتھ ہو گزرے ہیں۔ کئی باپ روتے ہوئے دیکھنے کو ملے ہیں، کئی مائیں تڑپتی ہوئی ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اپنے اولاد کے دکھوں نے ان کو اتنا رلایا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن میری آپ سے ایک گزارش ہے، اپنی ماں کو کبھی دکھ نہ دینا، اپنی ماں کو کبھی نہ رلانا، اپنی ماں کے آنسو کبھی نہ نکلنے دینا۔ اللہ رب العزت کی ذات جو اپنی ماں کو رلاتا ہے اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، اے گناہ گار بندے، میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی نسبت دنیا کی ماں کے ساتھ جوڑی، مثال اپنی محبت کی دنیا کی ماں کے ساتھ مثال دی۔ یہ دنیا کی ماں ہے کہ جس نے اس پیٹ میں 9 مہینے کے لیے رکھا، اور وہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اولاد کی خوشی کے لیے، اولاد کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ لیکن یہ اولاد جب ماں باپ کی خوشی کا وقت آتا ہے، جب وہ خوشی چاہتے ہیں، جب وہ ریٹرن چاہتے ہیں کہ جو خوشی ہم نے اس کو دی، جو دن رات اس کے لیے ہم تڑپے، اس کو خوشیاں دیتے رہے، آج یہ ہمیں بھی تھوڑی بہت خوشی دے۔ وہ آپ سے دولت نہیں چاہتے، وہ آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف اور صرف پیار کے 2 بول اپنی ماں کے لیے بول دیا کرو۔ آج ہم لوگوں کے لیے تو بڑے پیار کے بول بولتے ہیں کہ میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے تو ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن ہم نے کبھی ماں سے نہیں کہا کہ ماں تیری خاطر ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے لیکن تجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ باپ کی خاطر ہم اپنے دوستوں کو چھوڑ دیں گے لیکن باپ کے آنسو نہیں نکلنے دیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اللہ رب العزت کی ذات توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کو خوش کریں، والدین کی دعائیں حاصل کریں۔ ان سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں رہا، ان کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں رہا، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اولاد کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔